ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال تعالى في مقام آخر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقال تعالى في مقام آخر أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الإسلام وأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه وقال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا میرے محترم عزیز دوست اور میرے نہایتی غیرت مند بھائیوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کی خدمت میں قرآن شریف کی بہت ہی بامعنی بامطلب پرمغز اور عمدہ قسم کی آیتیں تلاوت کی اور ذخیرے احادیث میں سے چھوٹی چھوٹی دو روایت دونوں کا خلاصہ پس منظر اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اہل ایمان کو بھی اہل دنیا کو بھی بالخصوص اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں جنت یوں ہی مل جائے گی، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں پریشانیوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ کیا تم نے یہ گمان اپنے دل میں کر رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی جنت دے دی جائے گی جب آپ یوں کہتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں؟ آپ ہمیں اپنے آپ کو اہل ایمان کا خطاب دے کر ہمیں خبر اور اطلاع کر دیں، اس کے بعد کیا ہم آپ کو آزمائش میں لے ڈالیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کو آزمائش میں ہم ڈالیں گے۔ کیسے ڈالیں گے؟ کن کن حالات میں مبتلا کر کے تمہیں آزمایا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مثال دے کر فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ۔ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس وقت میں آزمائش میں ڈالا تھا جب ان کے سامنے پیغمبر آخر الزمان موجود ہیں۔ ایسے وقت میں ہم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو آزمائش میں مبتلا کیا تھا جب ان کے سامنے، ان صحابہ کے سامنے وحی نازل ہو رہی تھی، جبرائیل کا آنا جانا تھا، فرشتوں کا نزول برابر جاری رہا۔ ہم نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر بھی ایمان کو ایسے چھتوڑا، ایسی حرکت ہم نے کی، وہ کہنے لگے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب پیغمبر یہ کہنے لگے اللہ سے اے اللہ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اے اللہ ہم تو اہل ایمان ہیں، تیری مدد، تیری نصرت، تیری اعانت ہمارے تک تو پہنچے۔ صحابہ نے چیخ چلا کے کہا تھا جبکہ وہ اپنے ایمان میں 100% کامیاب، پیغمبر آخر الزمان کے بعد موجود ہے، جبریل امین کی آمد و رفت ہے، قرآن کا نزول برابر جاری ہے، جنت کے تذکرے برابر جاری ہیں، جہنم کے مذاکرے برابر جاری ہیں، توحید خداوندی کا درس برابر ان کی خدمت میں جاری ہے۔ آخرت کی آنے والی لامحدود زندگی کا مذاکرہ ان کے سامنے ہوتا رہا ہے۔ ہم نے جب اپنے محبوب اور برگزیدہ پیغمبروں کو وہ دنیا کے حالات میں ڈال کر حالات کی چھنی میں چھانا ہے تو کیا ہم عام الناس، عام مسلمانوں کے ایمان کو نہیں آزمائیں گے؟ ہم نے ان کو حالات کی کشتی میں ایسے ڈال کے چھوڑا تھا، وہ کہنے لگے والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد ہم تک تو پہنچے گی۔ ہم نے انہیں اطمینان دلایا تھا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد بس آ پہنچنے والی ہے۔ میرے دوستو اہل ایمان پر جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اہل ایمان پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ ہر زمانے میں لوگوں کو آزمایا گیا، پیغمبروں کو آزمایا گیا، برگزیدہ رسولوں کو آزمایا گیا، نبیوں کو آزمایا گیا، صحابہ رضی اللہ عنہم کو آزمایا گیا، صحابیات کو آزمایا گیا، حتیٰ کہ صحابہ میں جو کم عمر کے نوجوان، نسل کے نوجوان
نبیوں کی تعلیم سیکھتے سیکھتے ہمارے آبا و اجداد یہاں تک بھی لے کر آئے. ممکن ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے اولاد میں سے ہوں، ممکن ہے کہ ہم نبیوں کے اولاد میں سے ہوں، ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل کا ہو، ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی حضرت علامہ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل کا ہو، ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہو، ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی حضرت خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہو، ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہو. انہوں نے اپنے ایمان کا امتحان دیا ہے، اللہ کو دیا ہے، حالات سے گھبرائے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہیں، بڑے پرعزم ہو کر دنیا میں جو حالات آئے ہیں ان حالات کا بڑے حوصلہ اور بڑے باہمت ہو کر مقابلہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہاری یہ کہہ دینے سے ہم تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالیں گے؟ ضرور ڈالیں گے. جو اپنے ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا اسے ہم اتنا آزمائیں گے. دنیاوی اعتبار سے بھی دنیاوی ڈگری حاصل کرنے کے لیے جس ڈگری کے حاصل کرنے کا جتنا زیادہ پیغام ہوگا وہ پیپر وہ بچہ بہت زیادہ ٹف ہوگا. دنیا کا بھی یہی دستور ہے. اللہ رب العزت کا بھی یہی دستور ہے. تو میں دوستو ایسے حالات میں جب جس برادری میں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں ہر دوسرا تیسرا آدمی ابتداء کی لہر کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہا، ہمیں سے بہت سارے اہل ایمان بظاہر ایمان والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن میرے دوستو ہم ایسے فتنے اور ایسے ابتداء اور ایسے الحاد کی لہر میں بہتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں خود معلوم نہیں ہے کہ ہم مسلمان باقی بھی ہیں یا کفر کے دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں. ہمیں خود معلوم ہے. اللہ کے پیغمبر محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اے میرے صحابہ میری امت کے افراد پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس وقت میں سونے والا مسلمان آدمی ایمان کے حالت میں سوئے گا، جب وہ آنکھوں سے بیدار ہوگا تو وہ کفر کی ابتدا اور مشرک بن کر آنکھیں کھولے گا. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کرے گا تو اہل ایمان جیسا ہوگا، جب شام ہوگی تو کفر کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہوگا. تو ایسے حالات میں اللہ کے پیغمبر محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اہل ایمان کو کیا درس دیا، وہ کیا کام نہیں جن کے کرنے کا پیغمبر نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا. حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قل لی بالاسلام قولا لا اسأل احد بعدک وفی روایت غیرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے اس عمل کے کرنے سے میں کامیاب مل رہا. ایک روایت میں ہے کہ اس کے علاوہ مجھے کچھ اور کرنا نہ پڑے، کوئی بڑا عمل نہ کرنا پڑے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم
مضبوطی کے ساتھ ایمان کے تقاضوں پر جم جاؤ۔ اس چھوٹے سے جملے میں میرے تو بہت ساری چیزیں آ گئی، اعمال آ گئے، عبادتیں آ گئی، مستحبات آ گئے، مسنون آ گئے۔ اس ثم استقیم کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام، ایمان اور شریعت کے تمام احکامات کو ایک جگہ کر کے گرہ باندھ دیا کہ تمام احکامات کرنے ہوئے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا۔ جیسے آج ہم پوچھتے ہیں نا کہ حضرت بتاؤ نماز پڑھنے نہیں ہوتا، روزہ نہیں ہو سکتا، 5 وقت نمازوں میں آدمی کی دشواری ہوتی ہے، پھر ایک ایسا عمل چھوٹا سا کہتا ہے وظیفہ ہے وہ کرتے میں سیدھا جنت میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا عمل، ایسا وظیفہ بتاؤ کہ مجھے نماز بھی نہ پڑھنا پڑے، روزہ بھی نہ رکھنا پڑے، سنتوں پر بھی نہ چلنا پڑے، مسجد میں آنے کی ضرورت ہی نہ آئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لا چکے تو ایمان اہل ایمان ہونے کی وجہ سے، اہل باطل کی طرف سے، اہل کفر کی طرف سے، اہل شرک کی طرف سے اسلام کے دشمنوں کی طرف سے جو حالتیں آئیں گی ان حالات پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، مسلم شریف کے اندر یہ روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم، ایمانی معیار ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ کلمہ پڑھ لیے، نمازیں پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، داڑھی رکھ لیے، پردی باندھ لیے، مسنون لباس ہمارا ہو گیا، یہ بھی بہت اچھی علامتیں ہیں، اونچے درجے کے اہل ایمان کی علامتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اور تمام مسلمانوں کو معیار کیا بتایا؟ کیا معیار آپ نے تجویز فرمایا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس میں سب سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے محبوب کس سے؟ بیوی سے بھی محبوب، بچوں سے بھی محبوب، باپ سے بھی محبوب، حتیٰ کہ اس کی پیدا کی ہوئی ماں سے بھی میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور تمام لوگوں سے جیسی تمہاری رشتہ داریاں ہیں، جس معیار کی تمہاری قرابت داریاں ہیں، جتنا قریب سے قریب تک رشتہ ناتا تمہارے ساتھ کسی کے ساتھ ہو، اس سے بھی سب سے عزیز میں نہ ہو جاؤں۔ میرے لیے تم جب تک مٹ نہ مرو، اپنے آپ کو میرے احکام کے لیے نچھاور نہ کر دو، اس وقت تک تم مضبوط اور کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ بتاؤ میرے دوستوں، ایسا ایمان، اتنا مضبوط ایمان اگر کسی کے پاس ہو تو کیا وہ دنیاوی فتنے، دنیاوی جھمیلوں سے کبھی ابتداء کی طرف جا سکتا ہے؟ اس میں سے 1% بھی اگر کسی کے اندر ایمان ہو تو کیا اس کی گمراہی کے خطرات ہو سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا سے وہ کبھی متاثر ہو سکتا ہے، فلموں اور گانوں سے کبھی وہ متاثر ہو سکتا ہے، طرح طرح کی
انہیں قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ سیرت کا علم ہے، نہ سنت کا علم ہے، نہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی اچھی جانکاری ہے، نہ وہ عربی زبان جانتے ہیں، نہ اردو پڑھنا جانتے ہیں، کچھ بھی وہ نہیں جانتے، محض سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر آ کر ہمارے کالج میں، اسکولوں میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا نوجوان مجمع جن کو ہم والدین نے ایک دم کھلے ہاتھ چھوٹ دے دیے، چھوڑ دیا، بچہ اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، ہاسٹل میں ہے، لیکن اس کا کیا حال ہے؟ ان میں سے کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام عبد المالک ہے، کسی کا نام ابو عبیدہ ہے، کسی کا نام ابو بکر صدیق ہے، کسی کا نام عمر عثمان علی ہے، کسی کا نام حسنین ہے، کسی کا نام حسن اور حسین ہے۔ میرے دوستوں، ہم والدین کی غفلت کی وجہ سے بہت کم اور چھوٹی عمر کے بچے اور بچیاں گمراہی اور ارتداد کی لہر کی اعلیٰ چوٹی پر چڑھ رہے ہیں۔ بے نمازی تو وہ ہو ہی رہے، بد زبان تو وہ ہو ہی رہے، بد مزاج تو وہ ہو ہی رہے، حتیٰ کہ شراب اور اس طرح کی نشہ آور چیزوں کے وہ عادی بنتے چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر سچے دل کے ساتھ، کبھی سچی طرف کے ساتھ اپنے محلے اور علاقوں کا جائزہ لینا، چھوٹی عمر کا بچہ جس کی عمر 2-3 سال ہے، ہم والدین نے موبائل کی اسے ایسی لت لگا دی ہے، ایسی بری عادت سے اسے ہم نے محسوس کر دیا ہے، جب تک وہ موبائل نہیں دیکھے گا کھانا نہیں کھائے گا، جب تک وہ موبائل نہیں دیکھے گا سوئے گا نہیں، جب تک وہ بچہ موبائل نہیں دیکھے گا والدین میں سے کسی کی بھی بات مانے گا نہیں۔ ماں باپ ہی بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، 8 اسٹینڈرڈ 9 کے 10 کے بچے گٹکا کھاتے ہیں، گٹکا، پان پرت کھاتے ہیں، پان مسالہ کھاتے ہیں، زردے کا پان کھاتے ہیں، اور ہم میرے دوستوں، ہم والدین کے ان سے بالکل سلوک توڑ ہیں۔ میرے دوستوں، یہ ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں گندی بری لت میں لگ کر بغیر ایمان کے اگر بھی دنیا سے چلے گئے تو اگرچہ کہ ان کے والدین تہجد گزار ہوں، اگرچہ کہ ان کے والدین کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہو، اگرچہ کہ ان کے والدین کا راہ خدا میں وقت لگا ہو، اگرچہ کہ والدین حافظ قرآن ہو، حتیٰ کہ عالم دین ہو، یہاں تک کہ بنساہ ورث سے یہ کی مسجد میں امامت خطابت کے فراہم انجام کیوں نہ دے رہے ہو، بچوں کی گمراہی کی وجہ سے تمہاری امامتوں کو ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا جائے گا، تمہارے تہجد کو ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا جائے گا، تمہاری نمازوں کو، راہ خدا کے چکروں کو ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اچھی نیک صالح اولاد دی تھی، ان کی صحیح معنوں میں تم نے تربیت کیوں نہ کی؟ کیونکہ پیدا ہونے والا ہر بچہ اور ہر بچی فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں،
پیدا ہونے والے بچے کا باپ اگر بیڑی سگریٹ پیتا ہے تو یہ بچہ بھی آگے چل کر بیڑی سگریٹ پیے گا۔ ان پیدا ہونے والے معصوم بچے اور بچیوں کے والدین اگر فلموں میں، سیریلوں میں اور حد سے زیادہ موبائل کے استعمال میں لگے ہیں تو یہ بچہ بھی وہی ہوگا۔ میرے دوستوں، بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کس رخ پر ہیں، ہمارے والدین ماں باپ کی بول چال کیا ہے، ان کا لہجہ گفتگو کیا ہے، یہ آپس میں کیسے بات کرتے ہیں۔ اگر وہ والدین کو دیکھتا ہے کہ پیار محبت سے، بڑی عظمت اور احترام سے، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ آپس میں مل جل کر رہ رہے ہیں تو یہ بچہ بھی وہی طریقہ سیکھے گا۔ اگر یہ بچے اور بچیاں والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، مار دھاڑ ہو رہی ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، بڑی شدت کے ساتھ لمبی لمبی گالیاں بک رہے ہیں تو یہ بچے کو سکھانے کی ضرورت نہیں، باقاعدہ اس بچے کی میموری کے اندر یہ چیز جائے گی۔ اللہ نے اس کو جو حافظہ دیا ہے، دوستوں ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کچھ نہیں سمجھتے، نہیں، بچے بڑوں سے بہت چالاک ہوتے ہیں۔ بچے دیکھ کر وہ باتیں سمجھ لیتے ہیں اور بس بسا اوقات وہ باتوں کو سن کر عمل کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں، جن کے بارے میں ہم والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ نادان ہے۔ میرے دوستوں، ان بچوں کے لیے ان بچوں کے ایمان کی خاطر ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور موبائل کے استعمال میں تو کیا بچہ، کیا بڑا، کیا شریف، کیا شریف، کیا عورتیں، کیا مائیں، کیا بچیاں، سب کے سبوں کو اس کی لت لگ چکی ہے۔ گھر کے اندر اگر 6 افراد ہیں، 2 بڑے ہیں، 2 اور بڈھا بڈھی ہیں اور 2 بچے ہیں تو سب کے پاس موبائل ضروری ہے۔ دوستوں، ان بچوں کی ایمان کی سب سے پہلے ہم جو بڑے ہیں، گھر کے بزرگ ہیں، گھر کے ستون کے قائم مقام ہم والدین ہیں اور بڑے بزرگ ہیں۔ اگر ان بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے اگر یہ امید آپ کو ہے کہ یہ بچے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ایصال ثواب کروائیں گے، قرآن پڑھ کر ہم ایصال کریں گے، ان کے دین سے بھی کچھ پیدا ہوگا، تو سب سے پہلے میں تو انہیں صحیح رخ اور صحیح راہ پر ڈالنا ہوگا۔ جب ہم انہیں صحیح رخ اور صحیح راہ پر ڈالیں گے میرے دوستوں، ہم زندہ ہی رہیں گے کہ ہمارے لیے یہی بچے وبال جان بن جائیں گے، سر کا درد بن جائیں گے۔